بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں سادگی ہے۔ ایک اچھا بڑا سا کمرہ تھا۔ اس زمانے میں صوفیوں کے یہاں اسے جماعت خانہ کہتے تھے۔ عالم و فاضل، مرید اور مسافر سب اس میں رہتے تھے اور سوتے تھے۔ کوئی معزز قسم کا مہمان آ جاتا تھا تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ان کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ وہ دہلی سے آئے تھے اور عالم تھے۔ ان کے لیے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکم فرمایا کہ چارپائی بچھاؤ۔ وہ تو آخر صوفی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب نیچے زمین پر سو رہے ہیں تو انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ چارپائی الٹی کی اور اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا حکم بھی رہے کہ چارپائی کے اوپر سو رہے ہیں اور کسی اور کے اوپر فوقیت بھی نہ رہے۔ ایک اچھا نکتہ ہے، اس زمانے میں آداب کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ اس قسم کے آداب کے اندر ایک خاص جذبے کے تحت انکسار اور فرما برداری دونوں چیزیں تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے قصداً وہی ماحول اختیار کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو حدیث میں نظر آتا ہے۔ ان کا کمرہ اینٹوں کا نہیں تھا بلکہ صرف لکڑی اور گارے سے بنا تھا۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو پاٹنے کے لیے اینٹوں کی ضرورت تھی۔ دروازے کے ارد گرد جو کچی اینٹیں تھیں وہ نکالی گئیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کمبل تھا جو دن میں نیچے بچھایا کرتے تھے اور رات کو اوڑھتے تھے۔ یہ بھی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ہے۔ آپ کی بھی یہ عادت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود یہ چیزیں اختیار کی لیکن سنت کی بہت پیروی کی۔ جب انسان پہنچ جاتا ہے تو جی خود نہیں چاہتا کہ سہولت ہو اور آج کل کی ماڈرن چیزیں ہوں۔ لطف اسی میں آتا ہے کہ سادگی سے کچے مکانوں میں رہے اور نیچے سوئے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ جب سب لوگ ایک حال میں رہتے تھے تو مستورات وغیرہ کیا کیا انتظام تھا۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کی فیملیاں تھیں وہ الگ مکان میں رہتے تھے، جو لوگ شادی شدہ تھے اور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مستقل رہتے تھے ان کے اپنے الگ مکان تھے۔ سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ جو امیر خود کے نام سے مشہور ہیں نے ایک کتاب لکھی ہے، سیر اولیاء لکھی ہے، سیرت کی جمع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا پاک پٹن شریف بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ وہ الگ مکان میں رہتے تھے۔ ان کے والد حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ انہوں نے حضرت نظام الدین کے حالات لکھے ہیں۔ کافی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے پاس ایک بیاس تھی جس میں وہ بابا صاحب کے اقوال فرمودات عربی میں لکھتے تھے، وہ ان کے پاس تھی جو کم سے کم انہوں نے دیکھی ہے، کیونکہ وہ بار بار لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں لکھا ہوا دیکھا۔ دو کتابیں بابا صاحب کے حالات کے سلسلے میں بہت اہم ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دادا کافی عرصے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ صوفیوں کے یہاں تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، بعض غیر شادی شدہ قسم کے طالب ہوتے ہیں، وہ بھی سب اسی طرح رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے بعد ایریا اتنا ہی رہا۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایریا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ مسجد تو اب بھی بہت چھوٹی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ولید کے زمانے میں کتنا بڑا بنایا گیا؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ اس زمانے میں کتنی بڑی تھی، بعد میں کچھ توسیع ہو گئی ہوگی، اس زمانے میں کافی بڑی بنا دی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ تقریباً 3 گنا ہو گئی ہو، لیکن شروع میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافی چھوٹی تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے وہ ایک کنارے پر تھا، اب بالکل بیچ میں ہے۔ اس وقت کنارے پر مسجد کے باہر اصل صحن سے ملا ہوا، لیکن صحن کے باہر تھا، صحن اس کے اندر ہی تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اس کے اندر کا حصہ وہی ہے۔ اس طرف بھی کافی توسیع ہوئی ہے۔ ایک صاحب کے دریافت کرنے پر سوال کرنے والے نے وضاحت کی کہ وہ پوری مسجد کے بارے میں نہیں بلکہ صرف مزار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد کی توسیع ہوتی رہی، یہ معلوم نہیں کہ روضہ یعنی وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے، بلکہ اس وقت
چھوٹے کمرے تھے، ابھی زیادہ بڑا نہیں ہے۔